لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیہ کریمہ، جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے چند دنوں آپ کی خدمت میں، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے عشق کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی بیچ میں اتباع کو لا کر رکھا گیا. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ انسان اللہ سے محبت کر رہا ہے، محبت ثابت ہو. دوسروں کے لیے تو چھوڑے، خود کے لیے کم سے کم ثابت ہو کہ ہم محبت کر رہے ہیں اللہ سے. زیادہ بیچ میں وہ آ کر طریقہ بتایا کہ کیسے تمہیں پتہ چلے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے یعنی تمہارے لیے اب ثابت ہو گیا، کسی اور کے لیے ثابت ہو یا نہ ہو، خود تمہارے لیے ثابت ہو گیا کہ ہاں اللہ سے محبت کرنے والے ہو. اب اللہ سے محبت کرنے والے تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، کہ اللہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے. شب جمعہ میں اللہ کی محبت کی باتیں زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں. یوں تو تمام دن محترم ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کو خاص موقع فراہم کیے ہیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے، اپنے آپ سے قریب ہونے کے لیے. جیسے جیسے انسان بندہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ اسے موقع فراہم کرتا جاتا ہے. روز آنا کا الگ موقع فراہم کیا کہ سوتے سوتے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. کام کرتے کرتے کہیں بہت آگے نہ بڑھ جائے تو جیسے ہی اذان ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. جب مثلا تجارت اپنے پیک وقت پہ پہنچے، وہیں پر کہا گیا نہیں اب واپس پلٹاؤ، کہیں اور زیادہ نہ آگے بڑھ جاؤ، تمہیں پلٹنے کی ضرورت ہے.
بچہ ایک حد تک اپنی ماں سے دور ہوتا ہے، پھر پلٹ کے اپنے ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ پروردگار اپنے بندے کو اپنے آپ سے زیادہ دور ہونا نہیں دیکھتا، پلٹنے کے موقع دیتا ہے، روزانہ پلٹنے کے موقع۔ پھر ہفتے میں خاص دن معین کرتا ہے کہ اگر کم توفیق ہوئی ہے، کم پلٹا ہے انسان، تو شب جمعہ قرار دی گئی، جمعے کا دن قرار دیا گیا، اس میں اور زیادہ انسان اور بڑھ چڑھ کر آئے اور کوشش کرے۔ یہ دن کوئی بھی قرار دے سکتا تھا، خدا ضروری نہیں تھا کہ شب جمعہ ہی قرار دیا، اللہ کے اوپر ہے۔ دن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی دن ہے، وہی زمین کی حرکت اور زمین کی گردش، سورج کے قریب زمین گردش کر رہی ہے اور ہر گردش ایک جیسی ہے، زمین کی گردش میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین کی گردش کے لحاظ سے اور سورج کی روشنی پڑنے کے لحاظ سے سارے دن ایک جیسے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ضروری سمجھا کہ ہفتے میں ایک دن انسان کے لیے مخصوص قرار دیا جائے کہ تاکہ اس میں اور مجھ سے قریب ہو سکے، وہ دن چاہتا تو اور قرار دے دیتا، اس کی مرضی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل کی اس نے سنیچر کا دن قرار دیا تھا، یوم السبت۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے لیے جو مخصوص دن قرار دیا گیا تھا کہ اگر روزانہ صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پلٹ پائے ہو تو ہفتے میں ایک خاص دن کی اس میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں ان کمیوں کو دور کر لو۔ ایک شب ہو کہ ساری کمیوں کو دور کر لے انسان، ہفتے بھر کی کمیوں کو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر سال بھر میں پورا ایک مہینہ لا کر رکھ دیا کہ اگر سال کی کچھ کمیاں ہوں تو ان کمیوں کو اس پورے مہینے میں دور کر لے انسان، زیادہ دور نہ ہونے پائے میرا بندہ۔ یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ پھر اور بھی رکھا، ایام اللہ رکھے، اور بھی دوسرے زندگی میں حج لے آ کے رکھ دیا کہ حج آ کر ساری کمیوں کو بالکل ختم کر دے انسان کے لیے، اس طریقے سے پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسے اپنے شکم، ماں کے شکم سے بچہ متولد ہوا۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر انسان آ جائے۔ یہ اللہ کے نظام کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین حصہ ہے۔ اسی نظام کا یہ شب جمعہ اور کل کا دن جمعے کا دن، یعنی ان دنوں کو اگر اللہ نے اور ان شبوں کو اللہ نے اگر خاص قرار دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا اسے خاص انداز سے لیں کہ الحمدللہ لیا گیا۔ مثلا آپ نے دعائے کمیل پڑھی، خوبصورت ترین دعا، واقعاً حسین ترین دعا، اور انشاءاللہ اتنا ہم دعائے کمیل پڑھیں اور اتنا اس سے قریب ہوں کہ دعائے کمیل کے راز سے بھی واقف ہونا شروع ہو جائیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے سیکرٹس ہیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے رموز ہیں، ان رموز سے ہمیں بھی آشنائی ہونا شروع ہو جائے۔ خوب، یہ شب جمعہ ہے، کل کا وعدہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، لہذا ہم کسی اور گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ محبت انسان کی زندگی میں بہت ہی بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ محبت جتنی عظیم ہوتی چلی جاتی ہے، یہ محبت جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی زیادہ بڑا کردار بھی ادا کرنا شروع کرتی ہے۔ معمولی چیزوں سے محبت ہے تو اس کے لیے بھی انسان بھاگے گا، اس کے لیے دوڑے گا۔ محبت کا کام ہی ہے کہ اپنی طرف جذب کرے، انسان کو کھینچے۔ محبوب اپنے چاہنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر نہیں کھینچ پائے تو وہ محبوب ہی نہیں ہے۔ اگر چاہنے والا کھنچ کر نہ جائے تو محب ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خود نہ کھنچ رہا ہو، محبوب اسے نہ کھینچ رہا ہو، تو نہ وہ محبوب ہے، نہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ محبوب اور محب جیسے ہوں، محبوب اگر زیادہ بلند ہے تو اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، محب کی محبت زیادہ شدید ہے تو وہ کھنچتا چلا جائے گا۔ جیسے میگنیٹ جتنا قوی ہوتا ہے اتنی زیادہ دور سے کھینچ لیتا ہے۔ میگنیٹ قوی نہیں ہے، میگنیٹ ہے نا، میگنیٹ اگر قوی نہیں ہے تو ممکن ہے بہت نزدیک کے آئرن کو کھینچ نہ پائے، لیکن میگنیٹ اگر قوی ہے تو وہ دور سے کھینچ لیتا ہے۔ ادھر جو محبوب ہے اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت بے انتہا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کھینچنے والا اپنے کھینچنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ مثلا اگر پلاسٹک لا کے رکھی جائے میگنیٹ کے سامنے، وہ نہیں کھینچے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میٹل ہو تو وہ کھینچ کے آئے گا، شاید ہر میٹل بھی کھینچ کے، تو وہ کھینچنے والی صلاحیت، وہ جذابیت ادھر محبوب میں ہے، لیکن ممکن ہے کبھی ادھر سے کمی ہو جائے اور نہیں کھینچے۔ جتنا کھنچتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے، یہ سمجھے کہ اتنی زیادہ محبت ہے۔
محبت کی بہت ہی آسان والی تعریف یہ ہے کہ جو کھینچ رہی ہو، محب کو محبوب کی طرف کھینچ رہی ہو۔ اگر یہ کھچاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، اگر یہ جذب ہونا نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر سوچے کہ واقعاً محبت ہے یا محبت نہیں ہے۔ اس روایت میں جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں اسی مطلب کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ روایت اس طریقے سے، یہ روایت جو ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسکن الفؤاد سے نقل کیا ہے کہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے، کل یہ پرسوں شاید دیکھ رہے تھے کہ علامہ غزالی جو اہل سنت کے بہت ہی بڑے اور بہت ہی متفکر عالم ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب احیاء العلوم کی بہت ہی عظیم کتاب، یعنی واقعاً بہت ہی عظیم کتاب ہے جس سے تمام بڑے علماء نے استفادہ کیا، شیعہ سنی تمام علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ غزالی نے بھی اس روایت کو پوری طریقے سے لکھا ہے اسی طریقے سے، اور یعنی یہ شیعہ کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ البتہ یہ روایت معلق ہے، بلکہ یہ عرفانی روایتوں میں اور اخلاقی روایتوں میں مطلب زیادہ توجہ کی جاتی ہے، سند پر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں۔ اگر مطلب اچھا ہے، مطلب صحیح ہے اپنی جگہ پر، تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ البتہ فقہ میں مسائل دوسرے ہوتے ہیں۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ فرمایا کہ اوحی اللہ الی بعض الصدیقین، اللہ نے اپنے کسی صدیق بندے پر کہ وہ نبی تھے، ان پر یہ وحی کی۔ اوحی اللہ الی بعض الصدیقین ان لی عبادا من عبیدی یحبوننی واحبہم۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، کہ بعض روایتوں میں ذکر ہے نام بھی، جناب داؤد کا نام ذکر ہے۔ اب مسئلہ نہیں ہے کسی بھی نبی کے پاس روایت ہے، اصل میں اس روایت سے کام ہے کہ اس روایت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کہ اللہ نے نبی کے پاس یہ وحی کی اور فرمایا کہ انا لی عبادا من عبیدی، ہمارے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ یحبوننی واحبہم، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی محبت دو طرفہ۔ وہ میرے عاشق ہیں، میں ان کا عاشق ہوں۔ یشتاقون الی واشتاق الیہم، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ یہ مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے حقیر بندے یہ اللہ کے مشتاق ہوں، لیکن اللہ کسی بندے کا مشتاق ہونے لگے، یہ بندے کے مقام کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یذکروننی واذکرہم، وہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں۔ جہاں تک محبت کی بات تھی وہ تھوڑا سمجھ میں آ جاتی تھی کہ ہاں بندہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ اور بلند ہو جاتا ہے، وہ میرا مشتاق ہے، میں اس کا مشتاق ہوں۔ مشتاق سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بچے سمجھ رہے ہیں مشتاق؟ نہیں سمجھ رہے ہیں لگتا ہے۔ یعنی مجھے بہت زیادہ شوق ہے ملنے کا، اپنے بندے سے ملنے کا، اپنے بندے کی طرف توجہ کرنے کا۔ اللہ کرے مجھے شوق ہے بندے کی طرف، وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بھی بات مرحلہ بلند ہے۔ مثلا ایک فقیہ ہو، ایک عالم ہو، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ذکر کرے۔ اگر وہ ہمارا ذکر کرے تو واقعاً ہم اپنے آپ کو اور کسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو ہی ہیں معمولی، ہم کو تو ذکر کرنا ہی چاہیے، چونکہ وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے، وہ مرجع ہے، وہ رہبر ہے، ہم تو اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ میرا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہو گیا میرا۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں، اپنے فرشتوں سے ذکر کراتا ہوں، اپنے فرشتوں کے درمیان میں ان کا ذکر رکھتا ہوں۔ بعض بندوں کے لیے روایتوں میں کہ وہ لوگ کی جو اللہ کے لیے سیکھتے ہیں اور اللہ کے لیے سکھاتے ہیں، فرشتوں کے درمیان میں انہیں عظیم کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ من علم للہ وتعلم، یہ روایت کی کلمات اس طرح سے کچھ ہیں
تو فرشتوں کے درمیان انہیں عظیم کہا جاتا ہے، عظیم انسان۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جناب ینظرون الیہا، ینظرون الیہ وانظر الیہم، وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں، نگاہ کر رہا ہوتا ہوں، ان کی نگاہ میری طرف ہوتی ہے۔ نگاہ سے مراد آنکھ کی نگاہ یہاں پر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، اگر تم نے انہی کا راستہ اپنایا تو میں تم سے بھی محبت کروں گا۔ یہ اپنے بندے سے یہ وہی ہو رہی ہے کہ فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ وَإِنْ عَدَلْتَ عَنْهُمْ مَقَتْتُكَ، لیکن اگر تم نے عدول کیا، اگر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، اگر تم نے ان کے راہ سے منہ پھیر لیا تو پھر بچنا مجھ سے، پھر تم کسی اور چیز کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہاں پر نبی کو شوق پیدا ہوا، جس نبی کے پاس یہ وحی آئی تھی انہوں نے پوچھا کہ وہ بندے، یہ نہیں پوچھا کہ دیکھیں ہم اگر ہوتے تو آگے پوچھتے کہ وہ کون تھا، اے اللہ مجھے بتا کہ وہ کون تھا۔ کون اتنا اہم نہیں ہے عزیزو، بہت توجہ کریں، یہ نبی کے سوال سے بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری اہمیت کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے میرا اللہ وہ کون ہے بندہ جس کے بارے میں تو یہ بتا رہا ہے، بلکہ نبی نے پوچھا کہ یا رب وما علامتہم، اے میرے اللہ ایسے بندوں کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے وہ محترم ہے، وہ عظیم ہے، وہ محبوب ہے تیرا، لیکن محبوب ہے تو ٹھیک ہے، اس کے محبوب ہونے سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کب ملے گا؟ مجھے اس وقت ملے گا جب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا صفات تھیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، وہ علامتیں تو مجھے بتا دے تاکہ میں بھی انہی راہ پر چلنا شروع کر دوں، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ تو میرا مشتاق ہو جائے، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ تو میرا ذکر کرنے لگے، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ تو میری طرف نگاہ کرنے لگے، تو مجھے دیکھنے لگے۔ جب نبی نے یہ پوچھا تو اللہ نے جواب میں دیا۔ میں ساری عربی عبارت یہاں لکھ کے بھی نہیں، چونکہ میں عربی عبارت پورا پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہاں پہ اللہ نے چند مثالوں کے ذریعے سے، کچھ مثالیں ایسی جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی اچھی، شاید ایک آدھ مثال جو بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، بڑے اس کو سمجھیں۔ پہلی مثال ہے جو بچوں کی ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے، جواب میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے چرواہے تیز دھوپ میں سائے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ محسوس نہیں کر پائیں گے نا، کبھی جانور نہیں چرایا نا، تیز دھوپ میں، ابھی تیز دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں، گاڑی سے اتر کے تھوڑا سا راستہ طے کرنا ہوتا ہے، گاڑی پکڑنی ہوتی ہے، کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تیز دھوپ میں، جلدی سے نکلیں یہاں سے وہاں۔ اب اس انسان سے پوچھیں جو بس تیز دھوپ میں اس کو رہ نہیں ہے، چونکہ جانور کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اسے تیز دھوپ سے نکل کر سائے میں آنے کا موقع نہیں ہے، وہ دھوپ ہی میں رہتا ہے اور تیز دھوپ میں رہتا ہے، مثلا عرب کی دھوپ میں۔ تو عرب کی دھوپ میں رہنے والا چرواہا کس طرح سے شام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، شام کی نسیم کا اور ہواؤں کا اور سائے کا انتظار وہ کس طرح کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن سمجھتے ہیں، بچے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے پرندہ رات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دن بھر ساری کوشش کرنے کے بعد جا کر اپنے آشیانے میں سکون سے اطمینان سے جا کر ٹھہر جائے، اسی طریقے سے میرے محبوب بندے غروب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار وہی ہے، چرواہا بھی غروب کا انتظار کر رہا ہے، غروب سمجھ گیا سب نا، سورج کا غروب ہونا، سن سیٹ، ہاں، چرواہا بھی سورج کے غروب کا انتظار کر رہا ہے، پرندے بھی شام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جا کر آشیانے میں سکون سے اطمینان حاصل کریں۔ اسی طریقے سے میرا بندہ بھی غروب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، غروب کے وقت سے مانوس ہے، انس ہے اس کو غروب کے وقت سے، گویا سارے دن وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ شام آئے تو میں اپنی پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دوپہر میں حاضر ہوا تھا لیکن اس کو کافی نہیں جانا، جلدی سے واپس آنا پڑا،
چونکہ کام کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، دن کے وقت کو قرار ہی دیا گیا ہے۔ وجعل النہار معاشا، اللہ نے دن کو قرار دیا کس کے لیے؟ معاش کے لیے، دوڑ بھاگ کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اپنی اکنامی صحیح کرنے کے لیے دن ہے۔ شام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے میرا بندہ۔ اور اس کے بعد پھر فَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ، جب رات آ جاتی ہے، رات چھانے لگتی ہے، وَاخْتَلَطَ الظَّلَامُ، اور تاریکی پھیلنے لگتی ہے، وَفُرِشَتِ الْفُرُوشُ، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وَنُصِبَتِ الْأَسِرَّةُ، لوگ اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، اور ہر حبیب، ہر عاشق اپنے معشوق کے طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ہر چاہنے والا، چونکہ رات کا وقت بہت خاص وقت ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ رات کا وقت خاص، دن کا وقت اتنا خاص نہیں ہے۔ دن کا وقت صرف ایک کام کے لیے خاص ہے، بھاگو دوڑو، کوشش کرو، پیسہ کماؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنے بچوں کی عزت بچاؤ، دن کے اس کے لیے قرار دیا۔ لیکن رات بہت کچھ کے لیے ہے۔ رات صرف سونے کے لیے نہیں ہے، رات سکون ہو تو اس سکون کے حالت میں ایک کام سونا بھی ہے، لیکن یہ رات وَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ رات کیا ہے؟ رات بہت کچھ حاصل کرنے کی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امیر المومنین سے منسوب یہ شعر ہے کہ اسے فرمایا کہ شعر کا جملہ یہ ایک فقرہ، ایک مصرع، کہ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ رات میں جگنا سیکھے۔ بلندیاں صرف دن سے حاصل نہیں ہوتی، دن سے پیسہ ممکن ہے بہت حاصل ہو جائے، جو پیسہ حاصل کرنے کا وقت دن ہے، دن سے بلینر ہو جائیں، ملینر ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، یہ دن کرتا ہے، لیکن یہ بلندی نہیں ہے۔ ومن طلب العلا، جو بلندی چاہتا ہے سحر اللیالی، وہ راتوں میں جگتا ہے، راتوں کو بیداری میں گزارنا شروع کرتا ہے، راتوں میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے۔ اب یہ قانون بتایا یہاں پر کہ خلا کل حبیب بحبیبہ، جب رات کا وقت آتا ہے تو ہر حبیب اپنے محبوب سے خلوت کرتا ہے تنہائی میں، ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے تنہائی میں۔ کوئی کتابوں کو اپنا محبوب سمجھ کے وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی حکمت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی حکمت کا نیا نقطہ حاصل ہوتا تھا تو اپنے زانوں پر ہاتھ مار کے کہتے، چونکہ وزیر تھے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے اور سارے حالات کو دیکھ رہے تھے دربار میں، اور لوگوں کو آرزو ہوتی ہے کہ بادشاہ ہو، بادشاہ کے بعد ولی عہد ہو، پرنس ہو اور کیا ہو، تو وہ اپنے زانوں پر ہاتھ مار کے کہتے تھے این الملوک وابناء الملوک من ہذہ اللذہ، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے بادشاہوں کے اولاد جن کو یہ لذت نصیب ہو جو مجھے ابھی نصیب ہوئی ہے۔ رات کی تاریکی میں جو کوئی وزڈم کی کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک علم جب حاصل ہوتا تھا سوچ کے ذریعے، چونکہ علم بغیر سوچے فکر کے نہیں حاصل، کوئی حاصل ہوتا تو کہتے تھے این الملوک وابناء الملوک من ہذہ اللذہ، کہاں ہے، کہاں یہ کن لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مجھے ابھی اس تاریکی کے نتیجے میں لذت ملی ہے، اس لذت وہ کہاں ان کو ملنے والی۔ تو یہ رات آتی ہے، اس رات میں ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں بچوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بڑوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے حبیب کا ذکر محبوب کو ہو رہا ہے، میں تو صرف ایک محبوب کو پہچانتا ہوں۔ یہ کون سا حبیب محبوب ہے، علم ہے نہیں معلوم، حکمت ہے اور کتاب ہے اور کیا ہے، مجھے صرف ایک محبوب پتہ ہے، وہ بھی محبوب اچھا ہے، وہ بھی اچھا محبوب ہے، اس تک بھی صحیح طریقے سے انسان جائے، حق ادا کرنے کے لیے جائے۔ اسلام نے بہت تاکید کی ہے، اسلام نے تاکید کی ہے۔ ابھی کل ہی یا پرسوں ایک روایت پڑھ لے جس میں کہا کہ اصل مومن کی تفریح، چونکہ تفریح کو ہر ایک کو ضرورت ہے، تفریح ہر انسان کی ضرورت ہے، اضطراب سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے تفریح انسان کی ضرورت ہے، لیکن سالم تفریح،
مومن کی سالم تفریح کیا ہے؟ تو روایتوں میں الگ الگ روایتوں میں الگ الگ مطلب بیان کیا. ایک روایت میں یہ تھا کہ مومن کی سالم تفریح گھوڑ سواری کرے وہ، کہ جو یہاں پر نصیب نہیں ہے. اتنا روایتوں میں تاکید ہے گھوڑا دوڑانے کی، گھوڑ سواری کی. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس نہ ہو تو کم سے کم مومنین کے درمیان میں جماعت کی طرف سے گھوڑ سواری کا میدان جو ہے ہونا چاہیے، ہے نا. کہاں ہے منا بھائی، دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور اگر بمبئی جیسے شہر میں بہت مہنگا پڑے یہ، تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ فرمایا کہ دوسرا مومن کو تفریح، سالم تفریح لینے کا دوسرا طریقہ ہے کہ تیر اندازی کرے. اس کے لیے زیادہ جگہ نہیں چاہیے، کم جگہ میں بھی یہ کام چل سکتا ہے. اور تیسرا مومن کی تفریح کا سالم طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہو، اس کی بیوی اس کا حق ادا. میں ذرا تھوڑا سا احترام سے ترجمہ کر رہا ہوں. ملاعبۃ النساء ہے کلمہ، لیب، یعنی مومن کے یہ حق ہے، مومن اس میں پیچھے نہیں رہے. مومن گناہ کے ذریعے سے اپنے دل کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، تو جو جائز طریقے بتائے گئے ہیں وہ مومن کا حق ہے. اور بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں، یہاں تک روایتیں موجود اگر انسان غسل کر رہا ہے تو ہر غسل کے ہر قطرے پر انسان کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. چونکہ اہمیت دی گئی اس کو اسلام میں، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. شہید رجائی بہت ہی عظیم انسان تھے، ایک معمولی استاد سے اور کس درجے تک پہنچے تھے اپنے اسی کمالات کی بنیاد پر. واقعی یعنی کمال جس کی بنیاد پر انسان، کل میں نے عرض کیا کمالات کی بنیاد پر انسان سے محبت ہوتی ہے. شہید رجائی بہت زیادہ کام کرنے والے انسان تھے، یعنی پریسیڈنٹ تھے ایران کے. انقلاب کے بعد وہ ملون آیا تھا پریسیڈنٹ، اس کے دوسرے نمبر پہ پھر شہید رجائی پریسیڈنٹ تھے اور انتہائی شدت تھے، بہت ہی زیادہ کام کرنے والے. جب 11 بجے رات کو اور 12 بجے رات کو ان کو جانے کا وقت ہوتا تھا نہایت تھک جاتے تھے. اتنا کام کرتے تھے، اس قدر زحمت کرتے تھے کہ بہت زیادہ تھک جاتے تھے. اب جو اپنے آفس سے نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جا کے اپنے آپ کو سنوارتے تھے، نہیں معلوم سارا اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے، فریش ہوتے تھے. تو ان کا غلام پوچھتا تھا اب کیا اتنا تیاری کر رہے؟ تو جانا ہے، گھر جانا ہے. گھر جانے کے لیے کون سی تیاری ہے؟ جب گھر ہی جانا ہے. ہم لوگ بھی شاید یہی پوچھیں کہ تھکے مادے جس طرح بھی گھر میں پہنچ جاؤ، ہے نا. کیسی حالت میں پہنچے دیکھ کے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان میں مودت و رحمت قرار دی. وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہارے نفسوں سے تمہارے زوج و زوجہ ایک دوسرے سے خلق کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، بیچ میں جملہ یہ بھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ سکون کا باعث. اس طریقے سے گھر میں داخل نہ ہو کہ نہ خود اس کو سکون ملے نہ گھر والوں کو سکون ملے. یہ اسلام کی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی، پہلے بیان کی جا چکی ہے. فرمایا کہ اس تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. کیا کیا چیزیں؟ اگر یہ بچے بتائیں تو ان کو انعام ملے گا. 2 تو بتا سکتے ہیں، تیسرا بڑے بتائیں. ایک خوشبو. 2 سال پہلے شاید پتہ نہیں میں نے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، 2 سال پہلے رسول اللہ کی سیرت میں ایک خوشبو. یہ ضرور یہ تو مجھے یاد ہے کہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا خرچ کیا تھا. رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا خرچ خوشبو تھی. اچھی خوشبویں لگانا. ایک خوشبو. رسول اللہ نے 3 چیزیں تمہاری اس دنیا میں مجھ کو پسند ہیں. ایک خوشبو پسند ہے، دوسرے نماز پسند ہے، تیسرے بیوی. اسی لیے میں نے کہا یہ بچے نہیں بتائیں گے، بڑے لوگ بتائیں نہیں، اس کو سمجھیں بھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تینوں میں ایک کامن نقطہ پایا جاتا ہے. تینوں میں یہ استاد نے ہمارے بیان کیا، ایک کامن نقطہ پایا جاتا ہے تینوں میں. کیا؟ کہ تینوں کے درمیان، تینوں کے پاس کیا ہے؟ دل کو سکون اور اطمینان ہے، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. خوشبو کے لیے بھی روایت میں کہا گیا کہ یہ
دل کو قوی کرتی ہے، دل میں ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے۔ خوشبو لگا لے انسان، اچھی خوشبو، خود کو بھی اطمینان ہوتا ہے، خود کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے، دوسرے کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے، دوسرے کو دل کو بھی راحت ہوتی ہے۔ بیوی کے لیے قرآن نے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس تک جاؤ تو تمہیں سکون حاصل ہو، نگاہ پڑے تو سکون حاصل ہو، انسان آرزو کر رہا ہو، حسرت کر رہا ہو کہ کتنی جلدی اپنے گھر کی طرف جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رات ہو کہ ارے اب تو مجبوراً گھر میں جانا ہی پڑے گا، ایسے گھر کا ماحول نہ ہو، خود بھی اس طریقے سے نہ جائے، بلکہ اس طرح سے گھر کا ماحول ہو کہ انسان آرزو کر رہا ہو کیسے ہمارا کام ختم ہو، کیسے وقت گزرے اور میں گھر کی طرف جاؤں۔ اس طرح نماز میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں انسان کو دل کو سکون ملتا ہے۔ تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے، کہ تینوں میں سکون ہے، اور سکون کی چیز ہر انسان کو، یہ رسول اللہ کو پسند تھی، ہر انسان کو پسند ہونا چاہیے، دنیا کے ہر انسان کو ہو۔ ہماری گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ جب رات ہوتی ہے تو خلا کل حبیب بحبیبہ، ہر حبیب اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے، رات کا وقت محبوب کے پاس جانے کا ہے، اپنے اپنے محبوب کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ خوب ایسے وقت میں میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اپنے چہرے کو بستر بنا لیتا ہے، کبھی چہرے سے سجدہ کرتا ہے، کبھی پیشانی سے سجدہ کرتا ہے۔ جو عاشق ہے، محبوب ہے، رات کا وقت محبوب کے لیے ہے، رات کا وقت حبیب کو محبوب سے نزدیک کرنے کے لیے ہے۔ دن کی رکاوٹیں ممکن ہے دور کر رہی تھیں، تو رات کا وقت آیا ہے نزدیک کرنے کے لیے، رات کا وقت آیا ہے قریب کرنے کے لیے۔ لہٰذا غروب کے وقت کا اس طرح سے انتظار کر رہا ہے جیسے چرواہا جو ہے سائے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے پرندہ اپنے آشیانے کا انتظار کر رہا ہے، اسی طریقے سے میرا حبیب رات کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آ کر سجدے کرتا ہے، ناجونی بکلامی، میرے کلام کے ذریعے سے مجھ سے نجوا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی یہ معنی پہلے ہم بتا چکے ہیں، وسپرنگ اس کو کہتے ہیں، یعنی اتنا نزدیک محسوس کرنا کہ دھیرے دھیرے بات کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔ تملکون بانعامی بعینی ما یتحملون من عجلی، اور میری وجہ سے وہ جو کچھ تحمل کرتے ہیں، جو کچھ برداشت کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری نگاہوں میں ہے وہ سب کچھ۔ وبسمعی ما یشتکون من حبی، اور میری محبت کی وجہ سے جو ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ میں، اور جو شکوے ہوتے ہیں وہ سب میں سن رہا ہوں۔ خوب یہ ادھر بندے کا حال ہے، یہ ادھر حبیب کا حال ہوتا ہے، یہ حبیب کا حال ہوتا ہے کہ وہ غروب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب غروب کا انتظار کرنے کے بعد اب جو وہ غروب کے وقت نماز پڑھنے آئے گا تو وہ نماز جو ہے کیسی نماز ہوگی؟ وہ پھر تاجرانہ نماز نہیں رہ جائے گی، وہ عاشقانہ نماز ہو جائے گی، چونکہ انتظار کر رہا تھا، محبوب کی بارگاہ میں آیا، سارے دن اس نے محبوب کی نعمتوں کو دیکھا ہے، جدھر نگاہ اٹھی ہے ادھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھا ہے، جدھر رخ کیا ہے ادھر پروردگار کی رحمتوں کو دیکھا ہے۔ اتنی ساری رحمتیں دیکھنے کے بعد اب وہ غروب کا انتظار کر رہا تھا۔ اب انتظار کر کے جب غروب کے وقت پہنچا ہے یہ بارگاہ پروردگار میں، تو یہاں آ کر تھکاوٹ کا احساس نہیں کرے گا، یہاں آ کر مجبوری کا احساس نہیں کرے گا، یہاں کی یہ نہیں کہہ رہا تو مجبوراً نماز پڑھنی، تھکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی نماز پڑھنی۔ تھکا ہوا انسان مطمئن، تھکے ہوئے انسان کی تھکان کہاں پہ دور ہوتی ہے؟ جب اس کی پسندیدہ چیز اسے مل جائے، کتنا بھی تھکا ہوا انسان ہو، مثلا بچے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ان کو پارک میں لے جا کے چھوڑ دیں، جھولوں کے پاس، ان کو تھکان، ساری تھکان ان کی دور ہو جاتی ہے۔ مثلا دن بھر انہوں نے پڑھائی کی ہے، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پارک میں لے جائیں تو کیا ہوگا؟ ساری تھکان ان کی دور ہو جائے، بجائے یہ کہ اور تھکے ہیں، وہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جھولے جھولیں گے، ان کو اور تھکنا چاہیے، لیکن تھکنے کے بجائے کیا ہوتے ہیں؟ فریش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی محبوب جگہ پر ان کو پہنچا دیا گیا، پسندیدہ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ تو جب انسان اپنے محبوب تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر تھکان ساری دور ہو جاتی ہے۔ مثلا بعض لوگ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، وہ بھی محبوب ہے نا، محبوب تو ہے بہرحال ہم جیسے لوگوں کے لیے، تھکان دور ہو جاتی ہے انسان کی۔ تھکان دور ہونے، مثلا نیند بھی انسان کو محبوب ہے، واقعاً محبوب ہے، ضرورت ہے،
ایسے وقت میں یہ تو حبیب کا حال ہو گیا، یہ تو محبت کرنے والے کا حال ہو گیا کہ وہ عاشقانہ طور پر آ رہا ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں آ رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے ڈر کر نہیں آ رہا ہوتا ہے، جہنم کے خوف میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ محبوب کی نعمتوں کو دن بھر دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا۔ اب ان تمام نعمتوں کو دیکھنے کے بعد غروب کا وقت آیا، اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاتے، میرے پروردگار کیا کیا نعمتیں میں نے آج تیری دیکھی، کتنی بار کہیں الحمدللہ رب العالمین، کتنا زیادہ کہیں۔ وہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کے اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے۔ خوب، ادھر حبیب کی یہ حالت ہوتی ہے، ادھر محبوب کیا کر رہا ہوتا ہے؟ محبوب کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پروردگار کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے اول ما اوتیہم، 3 چیزیں میں انہیں عطا کرتا ہوں، اس کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہوں؟ 3 چیزیں۔ جب بھی عطا کی بات آتی ہے، جو ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی عطا کی بات آتی، پروردگار سے کی طرف سے کچھ عطا ہو رہا ہے، تو پہلے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ یہ ہم خود اپنے دل کا حال سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے۔ جب ادھر حبیب بلند معیار ہو کر آیا ہوا ہے تو محبوب کی طرف سے بھی بلند چیزیں مل رہی ہیں، وہ نہیں مل رہی جس میں ہم کو الجھا دیا گیا ہے، وہ نہیں مل رہی ہے، بلکہ کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے پہلا کام یہ کرتا ہوں، اقذف من نوری فی قلوبہم، میں اپنے نور کا حصہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، اپنا نور۔ یہ بھی نہیں کہ فقط نور کا، نوری، میں اپنے نور کی کرن اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کرن کے ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيُخْبِرُونَ أَنِّي كَمَا أَخْبَرُ عَنْهُمْ، جس طریقے سے میں اس کے راز سے آگاہ ہوں، اسی طریقے سے وہ بھی میرے راز سے آگاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے عزیزو، یعنی جاننے لگتا ہے کہ دیکھیں اس پروردگار کے دل میں، پروردگار دل تو نہیں ہے، اپنے اعتبار سوچتا ہے، پروردگار کے دل پہ کیا گزر رہی، کیا چاہ رہا ہے، راز کیا اس کا، چاہتیں اس کی کیا ہیں۔ جس طرح میں اس کی چاہتوں کا خیال رکھنے لگتا ہوں، وہ میری چاہتوں کا خیال رکھتا ہے۔ جس طرح میں اس سے باخبر ہونے لگتا ہوں، وہ مجھ سے باخبر ہوتا ہے۔ یعنی یہ معمولی انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو میں اپنے آپ سے آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اپنے آپ سے باخبر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ لو کانت السماوات والارضون وما فيها من مواریثهم لاستقللتها لهم، اور اگر پوری زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو میں اس کی میراث بنا دوں، پھر بھی میں اس کے لیے اسے قلیل سمجھتا ہوں، کم سمجھتا ہوں۔ یہ محبت کے نتیجے ہیں عزیزو۔ محبت یہ اثر دکھاتی ہے کہ اگر میں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں اس کی جھولی میں ڈال دوں، سب کچھ کو اس کی میراث بنا دوں، لیکن یہ ساری میراث بنانے کے بعد بھی لَاسْتَقْلَلْتُهَا لَهُمْ، اس کو میں ان کے لیے قلیل جانتا ہوں، یہ بھی کم جانتا ہوں، اس کو بھی میں ان کے لیے کافی نہیں جانتا ہوں۔ مگر نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ دے دیا، ساری زمین و آسمان کی میراث دینے کے بعد بھی کس طرح اہل بیت کو سب کچھ پروردگار نے عطا کیا، کس طرح سید الشہداء کو اللہ نے سب کچھ دیا، کتنے دلوں میں محبتیں بھر دیں۔ تو میرا عاشق ہے تو میں ساری دنیا کو تیرا عاشق بنا دوں گا، قانون نہیں ہے۔ تو میرے عشق میں مقتل تک آ گیا ہے تو میں تیرے عشق میں لاکھوں کروڑوں کو جان دینے کی حد تک تیار کر دوں گا۔ دیا اللہ نے، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے میں سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کے لیے کم سمجھتا ہوں۔ ہم جیسے لوگوں کو جو کچھ مل گیا وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بھی اہل نہیں ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جس کو اللہ سب کچھ دے کے کہتا ہے کہ نہیں کم دیا ہے۔ سورہ دہر میں جا کے پڑھیں، سب کچھ دینے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری جزا ہے، لیکن یہ ساری جزائیں کافی نہیں ہیں۔ سورہ دہر پڑھتے ہیں نا، سورہ انسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور آتے آتے کیا فرمایا؟ انما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله،
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ جو کھلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی جزا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لحبہ، یہ اللہ کی محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے. ہم روٹی جو دے رہے ہیں جزا کے لیے تو نہیں دے رہے ہیں. ہم بھوکے رہ رہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں جزا کے لیے نہیں. جزا تو چھوڑے، ہمیں ایک شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لحبہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں ہماری طریقے سے، یہ وہ خود کہہ بھی نہیں رہے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے. عجیب ہے، اہل بیت نے یہ جملہ نہیں ادا کیا، لیکن ان کی دل کی سچائی کو پڑھ کر اللہ نے قرآن کی آیت میں آ کر یہ جملہ ادا کیا کہ وہ کھلا رہے ہیں تو نہ جزا ان کو چاہیے ہے نہ شکریہ چاہیے ہے، صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. یطعمون علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ادھر پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے دینا شروع کیا، یہ دیا وہ دیا، پورا کئی آیتیں مسلسل، جنت، تسلیم، کوثر، ساری چیزیں دینے کے بعد پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ پھر یہ کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. وہ کہہ رہے تھے نہ مجھے جزا چاہیے نہ مجھے شکریہ چاہیے، اور خدا کہہ رہے کہ یہ تمہاری جزا ہے، اور جزا دینے کے بعد بھی اللہ تمہارا شکر گزار ہے، اللہ تمہارا مشکور ہے. اللہ تمہارا کب یہ ہوتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا دیا؟ سلیمان کی دولت دے دی تھی، سلیمان کی حکومت نہیں دی تھی فقیروں کو، روٹی دی تھی، روٹی، جو کی روٹی، روٹی کے ساتھ کچھ اور نہیں تھا. ہماری نگاہ میں وہ روٹی بہت ہی محترم ہے، لیکن ایک فقیر کی نگاہ میں فقط وہ روٹی ہے، کھانے کی چیز. ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو جناب زہرا کی روٹی اس لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن ایک فقیر جو بھوکا کھانے کے لیے آیا ہے تو وہ فقط اور فقط ایک روٹی لینے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو چیز گئی ہے وہ ایک روٹی معمولی سی گئی ہے، صرف روٹی دی ہے. دولت سلیمان نہیں دی ہے، دنیا نہیں دیا، آسمان نہیں دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی محبت میں دیا ہے اور اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ سب کچھ دینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں ان کا مشکور ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں، کہ میں اسے قلیل سمجھتا ہوں. میں سب کچھ دینے کے بعد بھی اسے قلیل سمجھتا ہوں. یہ راستہ کھلا ہوا، اہل بیت نے آ کر یہ راستہ کھول دیا. یہ راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا کہ انسان 2 لقمہ روٹی بھی اگر اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا مشکور ہوں. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، قانون سب کے لیے. ہاں، اس قانون پر اہل بیت اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اترتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کے لیے دے دیا جائے تو یہ شکر ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ عطا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اقبلوا بوجہی علیہم، میں اپنا رخ ان کی طرف کر دیتا ہوں. بس تمام ہو گئی ہماری گفتگو آج. ایسے بھی دیر میں تھوڑا شروع ہوئی، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں اس کے بعد والی عرض کرتا ہے اس روایت کے بعد، اور لیکن روایت بہت ہی واقعی حسین روایت تھی اور وقت بھی پورا ہمارا اسی روایت میں گزر گیا. کہ تیسرا کام جو میں کرتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ اپنا رخ اپنے بندے کی طرف موڑ دیتا ہوں. میرے رخ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے رخ کو دیکھ رہے تو کسی کے رخ کا محتاج پھر نہیں رہ جاتا انسان. ہر رخ کی طرف نگاہ کرتا ہے، یہ میری طرف دیکھ لے، یہ میری طرف دیکھ لے، یہ میری کوئی مشکل حل کر دے، اس کی میری طرف توجہ ہو جائے. کیسے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر رہا ہوتا ہے انسان، کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے. لیکن جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اللہ نے اپنا رخ میری طرف کر دیا ہے، تو پھر اب سے کسی بھی توجہ کی ضرورت نہیں رہے گی. اب لوگ اس کی توجہ کے محتاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب لوگ اس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں. اہل بیت کسی کی توجہ کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا اہل بیت کی توجہ کی محتاج. رسول اللہ کی ذات کسی کی بھی محتاج نہیں ہے، لیکن پوری انسانیت رسول اللہ کی محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے. کربلا والے کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں. کربلا والے کسی کے محتاج نہیں ہیں. کوئی ان کی طرف توجہ کرے، کوئی ان کی طرف دیکھے، لیکن پوری بشریت محتاج ہے کربلا والوں کی کہ وہ ہماری طرف دیکھے.
وہ ہمیں کربلا دیں، وہ ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دینا سکھائیں، وہ ہمیں اللہ کی راہ میں عشق کرنا سکھائیں۔ کربلا والوں جیسا عشق شاید ہم نہ کر پائیں، لیکن عشق سے آشنا تو کر دیں کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، عاشق کس معشوق کی تلاش میں ہوتا ہے، عاشق کس معشوق کے لیے دوسرے معشوقوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، حق ادا کرتا ہے لیکن دوسرے معشوقوں سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ جب امام علی علیہ السلام صفین کے میدان سے گزر رہے تو صفین میں ٹھہرے، صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور نہر فرات کے قریب کربلا کی سرزمین پر جب ٹھہرے تو وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد اترے، زمین پر اترے، نیچے آئے اور نیچے آ کر چند جملے کے اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ ہاں ہونا مسار عشاق۔ جب پوچھنے والے ابن عباس نے پوچھا کہ کہاں ٹھہر گئے، رو کیوں رہے ہیں، یا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، امیر المومنین کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے پچھاڑیں کھا کھا کر گرنے کی جگہ ہے، یہ سرزمین عاشقوں کا مقتل ہے، یہاں پر عاشق آئیں گے اور کیسا عشق دکھائیں گے کہ ایسے عشق کے نمونے پھر تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ شب عاشور میں کس طرح عاشق آئے ہوئے ہیں، اللہ کا عشق کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ شب عاشور میں، روز عاشور، عشق پروردگار میں زخم لگتے جا رہے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹا پوچھ رہے بابا میں کدھر جا رہا ہوں، حق کی طرف، کہا ہاں بیٹا حق کی طرف، کہا پھر جانے، پھر تیر ہماری طرف آئے، تلوار ہماری طرف آئے، موت ہماری طرف آئے، موت کی طرف ہم جا پڑیں، عشق کے میدان میں جا رہے ہیں، زہرقین عشق کے میدان میں آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کو عاشقانہ طور پر لے کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عشق کرنا ہے تو کربلا والے سکھاتے ہیں کیسے عشق کیا جائے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ میں وہ اپنی آخری منزل تک پہنچا ہوا عشق دکھائی پڑتا ہے کہ جہاں پہ بی بی جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں نماز شب کے لیے کھڑی ہو جاتی، جہاں سید سجاد شکر کے سجدے کرنے لگتے ہیں۔ یہ عشق کی منزلیں ہیں، یعنی شام غریبہ کی تاریکی میں بھی اور اتنے جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں بھی اور اتنی بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان میں بھی جب رات آئی تو عشق کرنے والے اپنے معشوق کی طرف چلے گئے، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ بھی غروب کا انتظار کر رہے تھے، اگرچہ اس غروب کے وقت میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اگرچہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں پامال ہو رہے تھے، اگرچہ اس غروب کے وقت میں خیمے جل رہے تھے، اگرچہ شعلے بلند تھے، اگرچہ بچے گھبرائے ہوئے تھے، اگرچہ بیویاں پریشان تھیں، لیکن ایسے حالات میں جو عاشق تھے وہ اپنے معشوق کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زینب نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتی رہی، سید سجاد نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے رہیں۔ کربلا کے عاشقوں پر ہمارا سلام، کربلا کے چاہنے والوں پر ہمارا سلام۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں راہ عشق میں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو اس راہ میں چلنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ان کو معاف فرما۔ پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ محمد والے محمد صلی اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات. صلی اللہ آگا سوال آج کا ہی سوال ہے یہ. انسان بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے. اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے. اور آگا اس چیز کو کیسے ہم نکالے دل سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کربلا والے جیسے عشق کیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی سیرت پر چلے. ہم روز ایک چیز کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی. کیا ہمارے میں کوتاہی ہے مانگنے کی کہ ہمیں نہیں مل رہا؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں. حسن تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا یہی سب کچھ مل جانا ہے. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے تبھی ہماری دعا قبول ہوئی. سب سے بڑی دعا کی قبولیت یہ ہے کہ انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اس سے بڑھ کر اور کوئی قبولیت نہیں. باقی ساری چیزیں وہ بات کی چیزیں ہیں. اس کے لیے قانون ہے. کبھی دعا کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو تو اس کے لیے قانون ہے کہ اللہ کن دعاؤں کو کیسے کیسے پورا کرتا ہے. کبھی اسی کو پورا کرتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کچھ پورا کرتا ہے، کبھی یہاں نہیں پورا کرتا، کہیں اور پورا کرتا ہے، کسی انداز سے پورا کرتا ہے. مختلف طریقے روایتوں میں بتائے گئے ہیں پورا کرنے کے. لیکن اور یہ بھی روایت میں بتایا گیا کہ میں اپنے بندے کی دعا جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دیر میں دیتا ہوں تاکہ مجھے پسند ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا رہے. جس کو اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آئے اسے میں ٹھہرائے رکھتا ہوں، روکے رکھتا ہوں. جس کے لیے چاہتا ہوں کہ جلدی چلا جائے اسے جلدی سے دے دیتا ہوں کہ جائے میری بارگاہ سے. میں نہیں چاہتا کہ ٹھہرا رہے. جیسے آپ بھی کرتے ہیں کہ مثلا آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ گھر میں آئے ہوئے ہیں، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کسی بچے سے کہتے جا کے اس کو جلدی دو تاکہ یہاں سے جائے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ ٹھہرا رہے. لیکن کسی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آ کر بیٹھے تھوڑی دیر تک، میں اسے چائے پیش کروں، میں تھوڑی دیر بات کروں. وہ آیا ہے کسی کام سے لیکن آپ اسے جان کر بیٹھاتے ہیں چونکہ محبت ہے، عشق ہے. عشق میں بات کرنے کے دل چاہتا ہے. زبردستی بات کو بڑھاتے ہیں، بات کو لمبا کرتے ہیں کیونکہ دل چاہتا ہے کہ دیر تک بات ہو. جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ جواب کیا تھا؟ عصا ہے. لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ یا عصایا اتوکل علیہ واحش بہا غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اے میرے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں جب جانور چرا رہا ہوتا ہوں. میں اس سے اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، ان کو مارتا ہوں، ادھر کرتا ہوں ادھر کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بہت سارے کام کرتا ہوں. کیوں یہ مثال پیش کی جاتی ہے؟ چونکہ موسیٰ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے چھوٹا سا سوال کرے لیکن میں دیر تک بات کروں کیونکہ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے. لہذا غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں محبت کی وجہ سے. تو جن سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی ان کو جلدی دے کر خدا جاؤ نکلو یہاں سے، نکل جاؤ، جلدی چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تم دیر تک میری بارگاہ میں ٹھہرے رہو. لیکن جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے کہتا اور آئے میری بارگاہ میں، بار بار سوال کرے، بار بار مانگے. اس طرح سے میں اسے دے دوں گا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ میں دے چکا ہوں اور آتا رہے تھا کہ. لیکن سب سے بڑی دعا کی قبولیت یہی کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور اس کو توفیق مل گئی. شکریہ آگا. آگا ایک سوال آیا تھا بیچ میں سورہ انفال کا جس کے آپ نے معنی دیے تھے، 5 آیتوں کے معنی آپ نے بتائے تھے. اس کے اوپر پھر سے سوال آیا ہے، اس کا کاؤنٹر کویشچن آیا ہے کہ جب آپ نے ایکسپلین کیا تھا، میں ترجمہ تھوڑا کر رہا ہوں اور تھوڑا انگلش میں پڑھ لوں گا. وائل ایکسپلیننگ 58 آیت، مطلب 58 آیت 8ویں سورہ کی آپ نے پڑھے تھے، تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اف یو ہیو اے ریزن ڈو ناٹ ٹرسٹ پیپل دین ڈونٹ. مطلب آپ اگر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو مت کیجیے بھروسہ. اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن کر کے اس پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس نے نہیں کیا، کسی اور مطلب کوئی اور وجہ ہوگی ایسا. تو اب اس کے اندر کس طرح سے ایک لائن ڈرا کی جائے؟ کہاں لائن ڈرا کی؟ لائن ڈرا موجود ہے وہاں پر، اللہ نے خود ہی لائن ڈرا کر دی ہے. وہ جو سورہ انفال میں سمجھ گیا ایسا پوچھ رہے ہیں آخری میں کہ وہ ایسی کون سی پوائنٹ آ جائے کہ جس کے بعد میں اس آدمی پہ ہم بھروسہ نہ کریں اور یہ مان لے کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے، ایسا مطلب انہوں نے لکھا ہے. اس آیت سے جہاں تک سوال ہے، اس آیت میں بات ہی کافروں کی اور دشمنوں کی ہو رہی ہے. وہاں پہ وضاحت کی تھی
کہ سورہ انفال میں جو یہ آیتیں آئی ہیں یہ دشمن کے لیے، وہ کفر کی جو دشمن کی شکل میں تبدیل ہو جائے ان کے لیے ہے کہ اے رسول اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کریں، ان سے وعدہ نہیں کریں، ان سے معاہدہ نہیں کریں، ان کے معاہدے کو ان کے منہ پہ مار دیں جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو دشمن بہرحال خیانت کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کو اگر ایک سکہ بھی دو گے تو وہ امانت داری کے ساتھ واپس نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پہ تم سوار نہیں رہو گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت میں خیانت کرنا ہوتا ہے، ان کی طینت میں خیانت کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا یہ مومنین کی بات الگ ہے اور دشمنوں کی بات الگ ہے۔ عام انسانوں کی مسئلہ ہے، عام انسانوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر، اس کے مسائل کو دیکھ کر، لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کہا کہ ان کے ساتھ حسن ظن سے کام لیں، ان کے مسائل کو حسن ظن سے نگاہ کریں اور حسن ظن کی طرف پلٹانا چاہیں۔ کوئی چیز بری بھی دکھ رہی تو اس کو دوسرا رخ دینا چاہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خود کو دھوکہ کھاتا رہے انسان۔ لائن یہاں پر ہے کہ دھوکہ نہیں کھائے، یہ نہیں کہ یہ تو بیچارہ مومن ہے، یہ تو ہر بات میں حسن ظن سے کام لے گا، چلو اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نہیں، المومن ینظر بنور اللہ، مومن جو اللہ کی نور سے دیکھتا ہے اور اس نور سے مومن کے اندر فراست ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرمایا مومن کے اندر فراست ہوتی ہے، فراست یعنی بہت ہی نازک چیزوں کو سمجھ لینے والا، باریک چیزوں کو سمجھ لینے والا۔ تو حسن ظن وہاں تک ہے جہاں تک انسان دھوکہ نہ کھا رہا ہو، فریب نہ کھا رہا ہو، لوگ اسے فریب دینا نہ شروع کر دیں۔ لیکن یہ جو آیت تھی وہ آیت جو ہے وہ دشمنوں کے لیے تھی، اصل مومنین کے لیے آیت ہی نہیں تھی، دشمنوں کے لیے تھی۔ اوکے آغا، آج کا آخری سوال، جی ہماری ذمہ داری کیا یہ نہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں، مثلا ہم جس شہر میں، انہوں نے شہر کا نام دیا، میں نہیں لوں گا نام، ہم جس شہر میں رہتے ہیں یا جس علاقے میں رہتے ہیں وہیں پہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے، اگر وہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے، مثلا وہ شاید کوئی دینی کام کے لیے امر بالمعروف وغیرہ کوئی پروگرامز وغیرہ کر رہے ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے لکھا ہے ایسا، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ہم کوئی اور جگہ جا کر اس کا کام کرے، اور آگے انہوں نے پوچھا کیا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف ہمارے ایریا میں پہلے تبلیغ کریں جہاں پہ آبا و اجداد کا دین چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرائے، مثلا ان لوگوں کو امر بالمعروف کر کے اور چیزوں کو چینج کر کے، یا ہم کسی اور علاقے میں جا کے کام کریں، تو ہمارا فرض کہاں ہے؟ مطلب دیکھیں دونوں چیزیں اہم ہیں۔ پہلی بات کہ امر بالمعروف یہ تو بہت ہی مسلم اور بہت ہی اہم قاعدے میں سے ہے کہ امیر المومنین السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ آخری وصیت میں امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں۔ تو امر بالمعروف، جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں، چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہجرت بہت ہی محترم ہے، خاص کر بڑے مقصد کے لیے ہجرت کرنا، اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، انسان جو امر بالمعروف کرنے کے لیے ہجرت کرے، لیکن بہت جلدی انسان تھک نہیں جائے، جناب نوح کی طرح 950 سال تبلیغ کر لے یعنی 950 سال جناب نوح اپنے عمر کے اعتبار سے 2500 سال کی ان کی عمر تھی، 950 سال انہوں نے وہاں تبلیغ کی۔ خوب، اتنی جلدی ہم ایک دن میں نہیں تھک جائیں، طریقے بدلیں، ممکن ایک طریقہ اثر نہیں کر رہا ہو تو دوسرے طریقے سے، دوسرا طریقہ اثر نہیں کر رہا ہو تو تیسرے طریقے سے۔ جس طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے، اس طریقے سے انسان کی آخری حد تک کوشش ہے کہ میرے بھائیوں کو، میرے عزیزوں کو، میرے دوستوں کو، میرے محلے والوں کو، میرے قریبی والوں کو، میرے وطن والوں کو، میرے شہر والوں کو نجات ملے۔ ہاں، ایک آخری حد آتی ہے کہ جہاں پر انبیاء نے بھی ہجرت کر لی ہے، انبیاء بھی وہاں سے، جناب رسول اللہ گئے طائف، لیکن وہاں لوگوں نے کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ چھوڑ کے چلے آئے۔ مکہ چھوڑ کے رسول اللہ چلے گئے مدینے، لیکن فوراً نہیں، رسول اللہ 13 سال تک مکے میں رہے پھر آئے مدینے۔ تو دونوں چیزوں کو دیکھنا اپنی جگہ پر مناسب طریقے سے ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔